بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ پیاری جو یہ طاق راتیں ہمارے درمیان ہیں، یعنی کہ یہ آخری جو 10 دن آتے ہیں نا، اس میں طاق راتیں آتی ہیں جو بہت زیادہ فضیلت والی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے سورہ قدر میں، ان انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی لیلۃ القدر تم کیا جانو یہ کیا چیز ہے۔ یہ لیلۃ القدر کتنی بڑی برکت والی رات ہے، اس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ تو جو چاہتے ہیں اپنی بخشش کو، سب قدر کو جس نے پا لیا یا چاہتے ہیں کہ وہ پا لیں، تو سب قدر کی ان 5 طاق راتوں میں عبادت کر لیں۔ لیکن اب یہاں ایک مسئلہ آتا ہے کہ میری بہنیں جو پیریڈ میں ہیں، جو حیض میں ہیں، نفاس سے ہیں، انہیں کس طرح یہ راتیں نصیب ہوں، کیونکہ یہ 1 سال کے بعد ہی ہمیں ملتی ہیں۔ آج ہمارے درمیان بہت سی میری بہنیں، میرے بھائی نہیں ہیں ہمارے درمیان، کسی کے والدین دنیا سے چلے، کسی کا دوست، کسی کا شوہر، کسی کی بیوی انہیں نہیں ملی، لیکن ہم پا لیا ہم نے، پھر وہی 10 راتیں، پھر وہی سب قدر کی راتیں ہمیں پھر مل گئیں۔ لیکن جو بیچاری حیض اور نفاس اور پیریڈ والی انہیں کیسے ملیں گی؟ بالکل ملیں گی۔ وہ مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہاری عبادت کو نہیں دیکھتا۔ تم راتوں دن قرآن پڑھو، نماز پڑھو، ہر ٹائم عبادت میں لگے رہو، لیکن تمہاری نیت خالص نہیں ہے نا، صرف دکھاوا ہے، تو یہ قبولیت نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت کو خالص نیت پسند ہے، نیت کے ساتھ عبادت پسند ہے۔ جیسے کہ ایک شخص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتا ہے اپنے فرشتوں سے کہ جو میرا بندہ نیت کر کے سوئے کہ میں رات کو اٹھ کر کے تہجد پڑھوں گا، اس نے الارم بھی لگا دیا لیکن پھر بھی اس کی آنکھ نہیں کھلی، موبائل پہ الارم لگا دیا کہ میری آنکھ کھل جائے اور میں تہجد کی نماز پڑھوں، لیکن وہ سوتا رہ گیا۔ اب فجر میں نماز پڑھنے اٹھا، اذان ہوئی تو اس کی آنکھ کھلی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا کہ میرے بندے کو پوری رات کی عبادت کا ثواب لکھ دو، کیونکہ اس نے نیت تو کی۔ تو اسی طرح آپ نیت کر لیں اور یہ 5 عبادت کر لیں سب قدر کی راتوں میں بیدار ہو کر کے۔ وہ کون سی ہیں آپ سماعت کریں، ایک ایک کر کے آپ سنتی چلی جائیں گی تو آپ کے دل کو سکون ہوگا، اور آپ کو بھی اتنے ہی ثواب ملے گا جیسے کہ ایک اچھا بھلا جو پاک ہے انسان ہے، جو پاک عورتیں ہیں اور عبادت کرتی ہیں اللہ کی، تو ان کو ثواب ملتا ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایک عورت کے لیے ایسے ایام بتا دیے ہیں، مقرر کر دیے ہیں کہ پیریڈ کی حالت میں عورت نہ نماز پڑھ سکتی، نہ قرآن پڑھ سکتی، نہ ہی روزہ رکھ سکتی، تو وہ مایوس ہوتی ہے۔ تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آئیے کس طرح عبادت کریں۔ دیکھیں، آپ جب اٹھیں رات کو سحری میں یا آپ عشاء کی نماز کے بعد اللہ کی عبادت کرنا چاہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ آج طاق رات ہے، تو آپ اٹھ کر کے پہلے وضو کریں۔ تو آپ یہ کہیں گے وضو کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ ہم تو ناپاک ہیں؟ دیکھیں، آپ وضو بالکل کر سکتے ہیں، اور جانباز پہ نہیں بیٹھتی میری بہنیں، بلکہ چھوتی نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے، آپ جانباز پہ بھی چھوئیں، بیٹھیں، تمام کام کر سکتی ہیں سوائے روزے کے، قرآن مجید کے اور ایک نماز کے۔ یہ 3 کام کے علاوہ آپ کوئی کام نہیں ہے جو نہیں کر سکتی، بالکل کر سکتی ہیں۔ سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتی ہیں آپ۔ تو آپ نے وضو کیا، اب جانماز پہ بیٹھیں اور پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، یعنی کلمہ طیب کا ورد کریں بہت زیادہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اس کے بعد دوسرا کام کریں، آپ درود پاک پڑھیں، بہت زیادہ درود پڑھیں، کم سے کم 1000 بار درود پڑھیں، اللہ کے نام کی تسبیح پڑھیں، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 1000 بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ کم سے کم آپ اللہ کی بارگاہ میں دعائے استغفار کریں، یعنی کہ استغفر اللہ اتنا بھی پڑھ لیں آپ، استغفر اللہ، یا پھر اتنا پڑھیں اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، کم سے کم 1 تسبیح، اور 1 تسبیح آپ استغفار کی پڑھیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ اگر یہ یاد نہیں آپ کو تو صرف اتنا پڑھ لیں استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پھر اس کے بعد یہ آپ تمام تسبیح کر لیں، پھر آپ اپنے اللہ کی ان چیزوں پہ نظر ڈالیے کہ اللہ نے ہمیں دیکھو اتنے خوبصورت زبان دی کہ ہم بول سکتے ہیں اچھے اچھے جملے، ہماری آنکھیں دی جو ہم دیکھ سکتے ہیں، ہمارے کان دیے جو ہم سن سکتے ہیں، ہمارا چہرہ، بلکہ باڈی کا ایک ایک اعضاء اس نے اتنی حکمت سے بنایا ہے کہ انسان سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ انسان اتنا خوبصورت، اگر کالا بھی ہے نا، بھوڑا بھی ہے نا، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ میں نے انسان سے زیادہ کسی کو خوبصورت نہیں بنایا،
کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوق میں اشرف اعلیٰ ہے۔ تو پیاری عزو، اللہ کی ان چیزوں کا اور اس کی رحمتوں کا اپنی طرف توجہ دیجیے گا کہ مجھے اللہ نے کیا کیا نوازا ہے۔ دنیا رات دن تمام دن، صبح بنائی شام بنائی، یہ دن بنائی، دن تبدیل ہوتے ہیں، مہینے بنائی، اس پہ غور کریں۔ پھر اس کے بعد یہ غور کریں کہ اللہ تو نے مجھے اتنی چیزوں سے نوازا، پھر بھی تو میرے اوپر رحمتیں برساتا ہے، کیونکہ میں تو گناہ پہ گناہ کرتی ہوں، کبھی کبھی نمازیں بھی چھوڑ دیتی ہوں، کبھی کبھی تیری بارگاہ میں تیرے بندوں کو ستا دیتی ہوں، کبھی کسی کا دل دکھا دیتی ہوں، کبھی زبان سے کچھ جملے برے کہہ دیتی ہوں۔ حالانکہ ایسی ایسی باتیں، کیونکہ انسان خود ہی جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا گناہ کی ہیں، تو اپنی گناہوں پہ نظر ڈالیں اور کہیں کہ اللہ تو نے مجھے اتنا کرم کیا کہ میرے وہ تمام گناہوں کو چھپا لیا جو میں نے کیے، مجھ پہ پھر بھی تو ہر بار رحمت فرماتا ہے، تیرا فضل ہے یا رب۔ اس کے بعد آپ پھر دعا کریں۔ دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی کہ تمام عبادت کی جائے لیکن دعا نہ کی جائے تو وہ دعا وہ عبادت رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ بے شک آپ نے قرآن پڑھا، نماز پڑھی، لیکن اگر آپ نے دعا نہ کی تو آپ کی نماز وہ بے جان ہے۔ تو آپ کو اب دعا کرنی ہے، اور دعا اتنی کرنی ہے کہ اپنی آنکھوں کو بھگو لیں، آپ آنسو جاری ہو جائیں اور سسکی بن جا، اور جو جائز دعا ہو آپ اللہ سے مانگیں، اللہ سے مال بھی مانگیں، اولاد بھی مانگیں، اچھے رشتے بھی مانگیں، اپنی صحت بھی مانگیں، اپنی بیماریوں سے خلاصی بھی مانگیں، وہ تمام چیزیں مانگیں جو آپ اللہ سے چاہتی ہو۔ انشاءاللہ یہ راتیں قبولیت کی ہیں۔ اس کے بعد آپ کو پھر مصلی سے اٹھ کر کے جو روزے دار ہیں ان کے لیے سحری پکائیں، سحری بنائیں اور روزے داروں کی خدمت کریں، کیونکہ خدمت سے خدا مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے بندوں کی خدمت کرتا ہے، کہتے ہیں نا بزرگوں کا کہنا ہے، کسی بزرگ کی جوتی سیدھی کر کر کے، کسی بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کر کر کے وہ ولایت پا لیتے ہیں۔ تو آپ روزے دار کی خدمت کریں، کیونکہ روزے دار کو اللہ پسند کرتا ہے، کیونکہ روزے دار کی خدمت کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اتنے ہی ثواب دے گا جتنا کہ روزے دار کو دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جتنا روزے دار کو ثواب دیتا ہے نا، اتنے ہی اسے دیتا ہے جو جس کو پانی بھی اگر آپ نے پلایا، جتنا روزے دار کو ثواب دیتا نا، اتنا ہی ثواب اس کو بھی دیتا ہے جو روزے دار کی خدمت کرتا ہے۔ تو آپ اس طرح کیجیے گا، انشاءاللہ آپ اس طرح کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو سب قدر کی وہ تمام فضیلت، تمام رحمتیں، برکتیں ملیں گی۔ آپ مایوس نہ ہوئے، اور آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کو، اس کلپ کو آگے بھی شیئر کیجیے گا، تاکہ میری بہنیں اور بھی اس سے اپنے آپ کو اور اپنے دل کو سکون حاصل کریں، کیونکہ اس ویڈیو سے مجھے امید ہے کہ آپ کے دل اور سکون چین پا گئے ہوں گے، کیونکہ اللہ کی یاد میں ہی چین ہے۔ اور اس طرح آپ عبادت کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے، اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔